ناظرین، آج کا پروگرام تاریخ کے آئینے میں لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، کہ ایرانی سلطنت کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی۔ تو ناظرین، ایرانی سلطنت کی بنیاد سائرس نے رکھی تھی اور اس کے بیٹے کیم بیسس کا بوچا یا کبیکا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے برادر دراز نے سلطنت کو اتنا، اس کے برادر دراز نے سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ ہندو کش اور دریائے سندھ کے پار دریائے ستلج تک اور قفقاز سے بحیرہ ہند تک سلطنت پھیل گئی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ وسیع علاقہ ایک مرکزی سیاسی نظام کے تابع آیا، یعنی کہ پراپر ایک سیاسی اور ایک نظام بنایا گیا، اور یہ نظام بہت محکم نظام تھا۔ سلطنت کے دور افناد حصے سڑکوں کے نئے نظام نے، یعنی کہ اس دور میں سڑکوں کا ایک نیا دور متعارف کرایا گیا، اور شاہی قاصدوں کے لیے قیام گاہیں بنائی گئی کہ جہاں سے لوگ جاتے تھے یا قاصد جاتے تھے، وہ وہاں ان کے ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا انتظام۔ پہلی دفعہ یہ ایرانی سلطنت جب قائم ہوئی اور دور دراز علاقوں تک پھیلی تو انہوں نے سب سے پہلے بنایا۔ تمام مقامات ایک ہی سکہ رائج ہو گیا، اور آرامی زبان اتنی پھیل گئی کہ پوری سلطنت کی عام زبان ہو گئی۔ جو اس دور کی آرامی زبان تھی وہ اس دور میں ہر جگہ پہ سرکاری زبان کے طور پہ اس کو پھیلا دیا گیا۔ پورے جگہ ہندوستان میں بھی اس زبان کو عبور حاصل ہو گیا۔ اس عہد کی دو بڑی تہذیبوں سامی اور ہندی اور ایرانی کو امتزاج نہیں تو ایک دوسرے پر اثر و فشار کا موقع ان کو ضرور مل گیا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ زبانیں اس پہ زیادہ سے زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو اسی طرح تاریخ دان آگے لکھتا ہے کہ بیت المقدس پر اشوریوں ان کے بعد وقت نصر کے قبضے اور شام میں تباہی پر بربادی کے بعد بنی اسرائیل دنیا میں ہر طرف ہجرت کر کے چلی گئی، اور یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا جو رہ گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے سینکڑوں خاندان وہ تھے جو شمال مغرب کی طرف جانے کی بجائے مشرقی ایشیا کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، یا پھر ان کو جلا وطن ہی ادھر کر دیا گیا۔ قبائل بھی گردش و لیل و نہار سے محفوظ نہ رہے، ان کی زندگی مختلف نشیب و فراز سے گزرتی رہی، کبھی تکلیفیں کاٹی، کہیں انہوں نے حکومت بھی قائم کی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ غربت بھی گزاری، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اسلام کا ظہور جیسے ہی ہوا تو ان کی زندگی میں ایک نئی جو لہر تھی وہ خوشی کی، یا ان کی زندگی بدلنی شروع ہو گئی، تو ان کے زندگی میں ایک اچھے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس وقت اس کے دور اسی طرح دور گزرتا رہا۔ اسی افغانستان، پاکستان، ہندوستان جو افغان موجود ہیں وہ دراصل انہی جلا وطن بنی اسرائیل خاندانوں کی باقیات ہیں، اور اس کے بعد اسلام کا کے بعد انہوں نے اسلام کا دائرہ اختیار میں آ گئے اور اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اسی حوالے سے ہم نے بات کی قوموں کے حوالے سے کہ قومیں کہاں سے کہاں بکھر گئی، اس کے ہم نے ایران کا بھی ذکر کیا۔ تو اسی طرح اگلے پروگرام میں ہم قرآن حکیم کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے، کون سی قوم کہاں گئی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جبران بشیر کو اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔